الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ محترم عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کو نہیں ملی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو ان کی عمروں کو دیکھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت زیادہ عمریں تھیں ان کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کے اعمال بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کے اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جس کو مل گئی وہ اس کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو اس کو گویا کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر بھی 4 ایسے شخص ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک شراب پینے والا، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا قطع تعلقی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ ان کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی حکم فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس واقعہ آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس دیندار ڈاکٹر تھے، ایک آدمی آیا، لاہور کا تاجر تھا، لاہور کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے پاس آیا تو کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارے رشتہ دار کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار فیصل آباد کے فلاں گاؤں میں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ وہاں پر کتنے عرصے سے تم نہیں گئے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ملے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تقریباً 15 سے 20 سال ہو چکے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ملا ہوں اور ان کی ملاقات نہیں کی ان کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ 15-20 دن ان کے ساتھ ملاقات کریں، میل جول رکھیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، پھر اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں۔ اس کو بلڈ کینسر ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ میرا بلڈ کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی، جس کی وجہ سے تمہارے خون کے اندر، بلڈ کے اندر فساد آ گیا اور اس کی وجہ سے تمہیں کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا،
اور جب تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھی اور ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بلڈ کے اندر جو کینسر تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ کتنا بڑا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم جو یہ عید کے دن بھی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اور دنوں کے اندر بھی ہم رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو یہ بے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب تعلق رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو خون کے اندر جو بیماریوں کے آنے کا اور بیماریوں کے بڑھنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں خون کی، کیونکہ یہ خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلقی کرے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ توڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے تیری مدد کرنے والا ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ تو اگرچہ وہ دوسرے کریں قطع تعلقی، لیکن ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ رکھنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ تو قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہماری دعوت میں آئے، اگر کوئی ہماری دعوت میں نہ آئے، ہماری دعوت کو قبول نہ بھی کرے، تب بھی ہم ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، ان کے ساتھ ناطے کو نہ توڑیں۔ اگر ہماری کوئی شادی میں آئے تب بھی ہمیں اس کے ساتھ ناطے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آج کل تو یہ رواج ہو چکا ہے، اگر وہ میری شادی میں آیا تو میں بھی جاؤں گا، اگر وہ میرے بچوں کی شادی میں نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر وہ میری دعوت میں آیا تو میں بھی اس کی دعوت میں جاؤں گا، اگر وہ میری دعوت میں نہیں آیا تو میں بھی اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس طریقے کی باتیں حساب و کتاب رشتہ داروں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ قطع تعلقی کا بہت بڑا وبال ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے گیا، اس کے پاس 1000 دینار تھے، تو اس نے کہا کہ یہ کس کے پاس رکھواؤں؟ تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا دیانتدار امانت دار شخص ہے، اس کے پاس گیا اور اس کے پاس 1000 دینار وہ رکھوائے اور کہا کہ میں عرفہ سے واپسی پر تم سے لوں گا۔ جب وہ عرفہ سے واپسی پر آیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس کی اولاد سے پوچھا کہ میں نے اس کو 1000 دینار دیے تھے، تو اولاد نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے پھر وہاں کے علماء کرام سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام نے مشورہ دیا کہ تم رات کے وقت زمزم کنویں کے پاس جاؤ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوا تو تم اس کو پکارو رات کے وقت، وہ تمہیں جو نا آواز دے گا اور تمہیں بتا دے گا۔ وہ رات کے وقت زمزم کنویں کے پاس گیا اور آواز دی تو اس کو آواز نہیں ملی، آواز نہیں آئی، تو یہ پریشان ہوا۔ پھر اگلے دن وہ علماء کرام کے پاس دوسری مرتبہ گیا اور اس کو یہ بات بتائی کہ وہاں تو وہ نہیں ملا۔ تو علماء کرام بھی پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا ایماندار شخص تھا، دیانتدار شخص تھا، اور کیسے ہو گیا کہ وہ جنتی کنویں میں نہیں تھا اس کی روح۔ تو پھر انہوں نے مشورہ دیا اس کو کہ تم یمن کے اندر ایک کنواں ہے جہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں پر تم رات کے وقت جا کر آواز دو تو وہاں پر تمہیں اس کی آواز مل جائے گی۔ تو جب وہ یمن کے اندر گیا اور رات کے وقت اس کنویں کے پاس گیا، کنویں کا نام بھی بتایا، کنویں کے پاس جا کر آواز دی تو اس نے واقعی میں آواز دی کہ میں ہاں اس جگہ پر ہوں۔ پھر پوچھا کہ میرے جو 1000 دینار تھے وہ کہاں پر ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتائے تھے اس وجہ سے کہ میری اولاد دیانتدار نہیں تھی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے؟ تم تو بہت بڑے ایماندار تھے، دیانتدار تھے اور اچھے انسان تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا، اور اس کے ساتھ میں نے کوئی تعاون نہیں کیا، غریب بہن تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہنمیوں کے کنویں میں جو ہے نا وہ رکھوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس قطع تعلقی والے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی، جوڑ رکھنے کی اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔